تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے عوام دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم میں اس کے خلاف بولنے پر آپ کو پہلی صف میں دکھائی دیں گے۔ ہزاروں میل دور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے، کینیڈا اور فرانس کے اندر مسلمانوں پر جبر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شام کی بات کریں گے، عراق کی بات کریں گے، کشمیر کی بات کریں گے، لیکن اگر بات کسی کی نہیں کریں گے تو وہ اپنے ملک میں جو مائنورٹیز ہیں، اپنے ملک کے جو کمزور طبقات ہیں، اپنے ملک کے اندر جو اقلیتیں ہیں، اپنے ملک کے اندر جو انڈر پریویلیج اور ڈاؤن ٹراڈن میسز ہیں، ان کا ذکر کرنے سے پہلے ان کی زبان جل جائے گی، اور کبھی یہ نہیں سنیں گے آپ کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کے کیا حال ہیں، وہ آپ کو سنائی نہیں دے گا کبھی۔ تو آج ذرا ایک ایسی ایشو کی بات کرتے ہیں جس پہ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے اندر صرف 2% ہندو بستے ہیں، only 2%، اور پارٹیشن سے لے کے اب تک ان کا نمبر بھی بڑا نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں بڑا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنے اچھے یہاں پہ ہم نے حالات پیدا کیے ہیں کہ یا تو وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں اور یا پھر ان کے لیے حالات اتنے سازگار ہوتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نمبر بڑھ سکے، اور باقی سب کا بڑھتا رہا، ان کا نہیں بڑھا۔ تو وہ 2% کے حالات سندھ کے اندر کیا ہیں کہ فورسیبل کنورژن ہو رہی ہے، پوری دنیا پاکستان کو کنڈیم کر رہی ہے اور میڈیا اس پہ خاموش ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج ذرا آپ سے یہ سٹیٹس اور یہ فگرز اور فیکٹس شیئر کرتے ہیں کہ یہ کس بڑے الارمنگ نمبر میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ساؤدرن سندھ کے جو علاقے ہیں، جس میں تھرپارکر ہے، عمرکوٹ ہے، میرپور خاص ہے، سب سے زیادہ کیسز فورسڈ کنورژن یعنی کہ جبری مذہب کی تبدیلی کے وہاں پر رپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جو آپ نے کیلاش کمیونٹی کے بارے میں بھی سنا ہوگا، جو کیلاش میں خواتین ہوتی ہیں، وہ بھی ان کا نمبر دن بدن سکڑتا جا رہا ہے اسی لیے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اب اس میں اس سے پہلے کہ آپ مجھ پر کسی پروپیگنڈا کا یا الزام تراشی کا الزام لگا دیں، تو میں آپ کو UNHCR کی رپورٹ کوٹ کروں گا، UNPO کی رپورٹ کوٹ کروں گا، اس کے علاوہ گندھارا اور RFE کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے سٹیٹس کوٹ کروں گا، اور HRCP جو پاکستان کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کے سٹیٹ شیئر کروں گا۔ اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی پروپیگنڈا کا الزام لگانا ہے تو آپ ان پہ لگا لیجئے گا، لیکن یہ فیکٹس اینڈ فگر پوری دنیا میں ایکسپٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور 2022 کے اندر UN کی طرف سے پاکستان کی اتھارٹیز کو، اور 2023 کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کو رکوایا جائے۔ اب یہ کس بڑے نمبر میں ہو رہا ہے ذرا یہ سنیے۔ تقریباً 20 ہندو لڑکیاں ہر مہینے اغوا ہوتی ہیں سندھ کے اندر سے، اور ان کو جو ہے وہ ان کی کنورژن کی جاتی ہے اس طرح سے، کبھی گن پوائنٹ کے اوپر اور کبھی ان کی فیملی کو تھریٹن کر کے۔ اس طرح کے بہت سے کیسز ریسنٹلی بھی سامنے آئے ہیں، جب ایک خاتون کی ویڈیو بھی سرفیس کر رہی ہے جس میں وہ کچھ نام لے رہی ہے وڈیروں کے، جو اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو گن پوائنٹ پر کہا کہ اپنا فیتھ جو ہے وہ چینج کرو، اور اس نے نہیں کیا۔ کچھ دن کیپٹیوٹی میں رہی اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی، اپنی فیملی سے ری جوائن ہو گئی۔ تو اب اس نے کہا کہ مجھے اب بھی جان کا خطرہ ہے۔ اسی تو یہ مجھے شادی گئی، مجھے مذہب میں 3 ڈی تھیا آئی، واپس مائٹن میں آئی تیرا مجھے بلیک میل کری کھڑے ویا آئی۔ کیر کھڑی ہو تو گئی اقبال بمبرو کھڑی ویو تے مجھے کورٹ میں کھڑی ویو، مجھے چے تو مسلمان تھی نیکا مسا کر نے تو کہ گولی ہنے ماری چنداس تو پانچ خوشی سا تو دین قبول کयो؟ مو خوشی سا کون کہیو، زوری مجھے دھمکی ڈنی گولی تن تو مجھے شادی کر مسلمان تھی، مجھے مذہب کون چھندے تیرے مجھے دھمکی ڈنی پہ مذہب مسلمان تھی نیکا۔ سال بھی بڑا ایک مشہور کیس تھا پوجا کماری کا، جن کو وحید بخش لاشاری نامی آدمی نے گولی مار کے قتل کر دیا اس بات پر کہ وہ اس کی بات نہیں مان رہی تھی اور شادی پر رضامندی اس کی نہیں تھی۔ UNPO کی رپورٹ کے مطابق 2 طریقہ کار ہیں کنورژن کے، یعنی کہ فورسڈ کنورژن کے، جبری مذہب کی تبدیلی کے۔ پہلا ہے بانڈڈ لیبر، یعنی کہ زبردستی جو لیبر کروائی جاتی ہے حبس بیجا میں رکھ کر بھٹا مزدوروں کے تھرو یا دیگر طریقہ کار سے کنسٹرکشن ورکرز کو پکڑ لیتے ہیں، تو پھر ان کو چھوڑنے کے لیے شرط رکھتے ہیں کہ بیٹی اپنی ہمیں دے دو اور اس کا مذہب تبدیل کروا دو۔ پہلا یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے شادی، یعنی کہ اس میں ابڈکشن ہوتی ہے، جو لڑکی پسند آئی اس کو اٹھا لیا اور اس کے بعد میں اس کو جبری طور پہ یہ کہا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو فیملی کو مار دیں گے۔ اب کمزور اور نادار اور لاچار اور اقلیت سے بلانگ کرنے والی ایک کمیونٹی کی ایک 15 14 13 سال کی بچی کیسے ریزسٹ کر سکتی ہے؟ کیسے اس کا خاندان کھڑا ہو سکتا ہے کسی وڈیرے کے آگے یا کسی کلرجی مین کے آگے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسٹیٹ بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی اس کے لیے، تو اس کو ماننا پڑتا ہے۔ بعد میں میڈیا پہ بیان دلوائے جاتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 طریقہ کار ہیں جو سندھ کے اندر ابھی پریکٹس ہو رہے ہیں کنورژن کے۔ اور جو حیران کن سٹیٹ ہے جو ان رپورٹس کے مطابق آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک سال میں سندھ کے اندر 1000 ہندو خواتین کو فورسیبلی کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ 1000 وومن ایوری سنگل ایئر۔
are being converted in broad daylight in a country like Pakistan, which yells to the entire global community کہ اسلاموفوبیا کو بند کرو اور اپنے ملک میں یہ ہو رہا. تو 1000 خواتین ایک سال میں فورسیبلی کنورٹ ہوتی ہیں، اور ان کی عمروں کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے ان رپورٹس میں کہ وہ 13 سے 14 سال کے درمیان ہوتی ہیں. اکثر چائلڈ میرجز کی جاتی ہیں. ایک تو ڈبل وائلیشن، ایک چائلڈ میرج کی، دوسری فورسیبل کنورژن کی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ کوئی اسٹیٹ بچانے آتی ہے اور نہ سول سوسائٹی بولتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرف دھیان دینا ہی نہیں ہے کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ جناح کا پاکستان ہے جس کی 11 اگست کی تقریر آپ کوٹ کرتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں اور اپنے چرچز میں جانے کے لیے، ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہبی معاملات سے. یہ جناح کا پاکستان ہے؟ یا یہ کون سا اسلام ہے جو اس طرح کا جبر سکھاتا ہے آپ کو؟ آپ جبری طور پر اگر کسی کو کنورٹ کر رہے ہیں تو آپ خدمت کر رہے ہیں اسلام کی یا نقصان کر رہے ہیں؟ کیا امیج دنیا بھر کو جا رہا ہے کہ یہ کس نوعیت کا اسلام آپ پریکٹس کرتے ہیں جس میں کسی کے پاس یہ آزادی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی رائے کا انتخاب کر سکے؟ یا اسٹیٹ آف مدینہ کے بڑے لیکچر ہمارے سیاستدان ہمیں دیتے ہیں، وہاں پر تو مدینہ چارٹر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو جوئش کمیونٹی ہے مدینہ کی وہ بھی امت کا حصہ ہے اور اس کو ریاست پروٹیکٹ کرے گی. اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس نوعیت کا اسلام ہے، یا یہ کلچر ہے، یا کسٹمری لا ہے، یہ کس قسم کا بیکورڈنس ہے جس کو آپ پریکٹس کر رہے ہیں. مائی بلڈ بوائلز آن دس کہ کس قدر ولنریبل خواتین اور بچیاں ہیں وہ، جن کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، جو ریپ کی جا رہی ہیں، جن کو لنچ کر دیا جاتا ہے، جن کی فیملی کو اسیسینیٹ کر دیتے ہیں اور کوئی بولتا نہیں ہے. یہ 1000 خواتین دے آر جسٹ ڈسپیئرنگ انٹو تھن ایئر ایوری سنگل ایئر. کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کون ہے. نہ میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، صرف وہ سپرفیشل بکواس ڈیبیٹ سنتے ہیں آپ سیاستدانوں والی کہ آج کورٹ میں پیشی ہو گئی، الیکشن کب ہوگا، کیا نہیں. عوام کے رائٹس کہاں گئے یہ کسی کو ہوش نہیں. جس کے لیے ریاست کھڑی کی تھی آپ نے وہ مارے جا رہے ہیں. ان کے علاوہ تمام کوریج جو ہے وہ دوسری طرف چل رہی ہے اشرافیہ کی. تو 2% پاپولیشن ہے صرف ہندوز کی پاکستان میں، اور اس سے خوفزدہ اتنے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس ان کو بھی ہم اپنے جیسا بنا لیں. ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹس میں ایسا ہوتا ہے جہاں 100% ایک قسم کی سوچ ہوتی ہے، جہاں ڈائیورسٹی کی کوئی عزت ہوتی ہی نہیں ہے، جہاں کسی بھی اپنے سے مختلف فیتھ والے، سوچ والے انسان کو، ایتھنیسٹی والے انسان کو اسیسینیٹ کر دو یا اپنے جیسا بنا دو. صرف 2 آپشن ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ جو آرگیومنٹ ہوتا ہے اس کی فیور میں کہ نہیں انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی رائے کا انتخاب کیا اور اپنا فیتھ تبدیل کیا ہے، تو بھائی مرد کدھر ہیں؟ یہ کون سی دعوت ہے جو صرف انڈر ایج خواتین کو مل رہی ہے لیکن مردوں کو نہیں مل رہی؟ مجھے مردوں کا نمبر دکھائے نا سندھ کے اندر کتنے ہندو مرد ہیں جو کہ اپنی مرضی سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اپنا فیتھ چینج کر رہے ہیں. 0. Nobody is there at all almost. اس حوالے سے کوئی نمبر ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ساری کی ساری آپ کی جو دعوت ہے وہ انڈر ایج خواتین پہ کیسے انویسٹ ہو رہی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اگر تو آپ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ وہ والنٹیرلی آ رہی ہیں اس طرف، تو ان کے مردوں کو کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ انہیں کیوں نہیں پتا چل رہا کہ ان کا فیتھ غلط ہے، کوئی اور ٹھیک ہے؟ مجھے اگر معلوم ہے کہ میں سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کوئی میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا. مجھے کوئی پرواہ نہیں میں کسی کو جا کر فورس کروں یا نہ کروں. یہ تو کمزور کا کام ہوتا ہے. جو طاقتور ہے، جس کو پتا ہے میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میرا فیتھ ٹھیک ہے، وہ کیوں کسی کو فورس کرے گا جا کے؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اس میں بڑے بڑے ریکٹس اور گینگز انوالوڈ ہوتے ہیں جو کہ سیاستدانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ بڑی پروگریسو اور بڑی سیکولر اپنے آپ کو پورٹرے کرے گی، وہ بھی اس ولنریبل ترین کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں بالکل فیل ہو چکی ہے. مسٹر بلاول بھٹو زرداری اینڈ مسٹر آصف علی زرداری، دس اونس فالز آن یور شولڈرز. یو کلیم ٹو بی اے سیکولر پارٹی، لیکن آپ کے اپنے صوبے کے اندر جہاں پر دہائیوں سے آپ کی حکومت ہے، ایک 2% کی مائنورٹی کو آپ بچا نہیں پا رہے. یو شوڈ امیڈیٹلی ریزائن فرام یور آفیسز. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ دن دہاڑے آپ کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے، اور آپ نے اس کو بالکل برش اسائڈ کر دیا اور اس پہ کچھ کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں. کوئی ایک لیجسلیشن آپ پاس نہیں کر سکے. اب ذرا حل کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہر انسان مجھ پہ اٹیک کرتا ہے کہ یار پرابلم بتا دی، حل کیا ہے، کیونکہ لیجسلیٹر بھی وہ سمجھتے ہیں قانون سازی بھی میں نے کرنی ہے. تو ذرا حل یہ تھا کہ آپ پارلیمنٹ کا استعمال کرتے، وہاں سے قانون سازی کرتے اور اس کمیونٹی کو بچانے کے لیے میجرز لیتے. لیکن وہ کیوں نہیں ہو سکتی، ذرا یہ سن لیجئے. 2020 کے اندر پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ریلیجس مائنورٹیز بل آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس میں جبری مذہب کی تبدیلی پر 10 سال کی سزا جو ہے وہ ایڈوائز کی جاتی ہے. لیکن یہ بل ہمیشہ کی طرح
اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریلیجس افیئرز جو سینٹ کی تھی JUI کے انڈر، جو کہ آج PDM کی سربراہی کر رہے ہیں، جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. پاکستان میں جمہوریت کی جنگ لڑنے والی پارٹی نے اس بل کو سٹاپ کیا اور یہ لیجسلیشن نہیں ہو سکی. پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، سینٹ سے چھوڑ کے باہر چلے گئے وہ احتجاجن، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. آپ کنونس نہیں کر پائے اس پہ مولانا کو. زرداری صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، مولانا کو اپنا درینہ ساتھی مانتے ہیں، اپنا لائل فرینڈ مانتے ہیں، لیکن اس بات پہ کنونس نہیں کر سکے ان کو، کیونکہ کرنا نہیں تھا، اس لیے ووٹ لوز کرتے ہیں اسی وجہ سے. اس کے علاوہ اس پہ جب بھی بات ہونے لگتی ہے تو کچھ ایلیمنٹ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. 2% سے خطرہ ہے 98% کو، اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو الٹریٹ میسز ہیں. میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے الٹریٹ ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی کہ کسی اکثریت کا ساتھ دینا تو بڑا آسان ہے. یہ کون سا تمہارا اسلام ہے جو جبر کو دیکھتے ہوئے تم بولتے نہیں ہو آگے سے. سب سے بڑے ایکیوزڈ ہیں اس معاملے کو لے کر، ویسے تو اور بہت سے بھی ہیں، لیکن میاں مٹھو صاحب ان کا نام ہے، سیاستدان اور شرائن آنر ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ PTI کا بھی حصہ رہ چکے ہیں ماشاءاللہ، صاف شریف شفاف شریف والی پارٹی. تو ان کو UK نے بھی سینکشن کیا ہوا ہے کہ UK میں یہ شخص انٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پہ اتنی ایکوزیشنز ہیں زبردستی کنورژنز کروانے کی. لیکن مارچ میں 2023 پچھلے مہینے میں اسلام آباد کے اندر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے، وکلا نے ایک سیمینار ارینج کیا، اور وہ سیمینار کا موضوع تھا اینٹی کنورژن، کہ کس طرح سے مذہب کی جبری تبدیلی کو روکا جا سکتا ہے. اور اس میں گیسٹ کون تھا؟ میاں مٹھو. اس بندے کو گیسٹ بلایا بولنے کے لیے جس پہ سب سے زیادہ الزامات ہیں اس حوالے سے. اس کو گیسٹ بلا کے سپیچ کروائی، لوگوں نے تالیاں بجائیں وہاں پہ. یہ مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس کا حل یہ تھا کہ آپ اپنے پسماندہ اور ویک سیکشنز کو اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، ریاست کے عمل میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے قیام کا مقصد، پھر میں بتاؤں گا، 1000 بار کہہ چکا ہوں، سوشل کانٹریکٹ تھیوری، عمرانی معاہدے کے تحت ایک شہری کی جان کا تحفظ تھا، اور اس کے جو آئیڈیالوجیز ہیں اس کا بھی تحفظ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی فریڈم کو ایکسرسائز کر سکے، جو کہ اسلام کے پرنسپل کے اندر آتا ہے. لیکن یہاں پر وہ بھی گارنٹیڈ نہیں ہے، اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتی. تو اس پہ یہ مت بھولیے کہ اگر آپ آج کمزور کا ساتھ نہیں دے رہے تو کل کو آپ کی باری بھی آنی ہے. بہت سی کمیونٹیز ایسی تھیں یہاں پر جنہوں نے اسی طرح کے اوپریسو لاز کو سپورٹ کیا، کل کو ان کو بھی انہوں نے ایکس کمیونیکیٹ کر کے باہر نکال دیا اور قتل و غارت گیری کی، ان کی عبادت گاہیں توڑی ان کی. مارک ٹوین جو کہ ایک امریکن فلاسفر اور رائٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا whenever you find yourself on the side of a majority it is time to reform and reflect. جب بھی آپ اپنے آپ کو ایک اکثریت کا ساتھ دیتے ہوئے پائیں تو وقت آ چکا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ اکثریت کا ساتھ دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دل چاہیے ہوتا ہے، جگرا چاہیے ہوتا ہے مائنورٹی کا ساتھ دینے کے لیے. اور جس طرح سے ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ those who deny freedom for others do not deserve it for themselves as well. کہ وہ لوگ جو لوگوں کو آزادی حاصل کرنے سے روکنا چاہتے ہیں وہ خود بھی آزادی ڈیزرو نہیں کرتے. اگر تو اپنے ملک کے اندر آپ مائنورٹیز کو، چاہے وہ کرسچن مائنورٹیز ہوں، ہندو مائنورٹیز ہوں، یا دیگر مائنورٹیز جو یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں، یا پھر دیگر اقوام جو ایگزسٹ کرتی ہیں، جو ناردرن بیلٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہیں، گلگت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ ان تمام لوگوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور ان کی فریڈم آپ کو نہیں چاہیے تو پھر آپ خود بھی آزادی ڈیزرو نہیں کرتے. دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے لیکچر دینا پھر بند کیجیے. دنیا بھر میں مسلم کمیونٹی کی پروٹیکشن کے لیکچر دینا پھر بند کیجیے. اگر اپنے ملک کے اندر آپ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ کہیں بھی آزادی ڈیزرو نہیں کرتے. اور اس کا حل یہ ہے کہ پارلیمان سے لیجسلیشن کی جائے اس جبر اور ظلم کے خلاف، جو کہ غیر اسلامی ظلم ہے، اس کے خلاف آواز بلند کی جائے، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سول سوسائٹی بولے، تاکہ آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کے لیے جان دینے کے لیے آپ آج کل لڑ رہے ہیں کہ وہ PTI آ گئی، پیپلز پارٹی نون لیگ آ گئی، ان کا احتساب ہو سکے. ان کا گریبان پکڑیے، ان سے پوچھیں کہ کیا کیا آپ نے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو ان کو ووٹ ڈالنا بند کیجیے. تھینک یو.